In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Hope you will be safe and sound. Today's our topic is Hadisi Maktu. Hadisi Maktu. We will discuss the literary and technical meaning of this word Maktu. Hadisi Maktu ismun maf'ulun min qata'a. قطع to cut something, it means to cut something. اور یہ اس میں مفعول ہے قطع سے. ضد وصلہ، قطع معنی کٹ، وصلہ معنی ریچڈ، اور جب کوئی چیز کسی جہاں پہنچتی ہے. تو حدیث مقطوع وہ ہوتی ہے جو کہ کس کی طرف نسبت ہوتی؟ تابعی کی طرف. دیکھو پچھلے ہم نے پڑھا ایک حدیث قدسی تھا جس کا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تھی، دوسرا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، تیسرا صحابی کی طرف، ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع، اور صحابی کی طرف جو تھا وہ موقوف تھا. اب مقطوع ہے، اس کا نسبت کس کی طرف ہے؟ صحابی تابعی کی طرف. تابعی آپ صحابی کی طرف بعد ہے. اما اضیف الی التابعی، جو کہ تابعی کی طرف نسبت ہوتی ہے، من قول او فعل، من دونہ من قول، یا تابعی کے علاوہ کوئی اور نیک آدمی ہو، نیک انسان ہو، وہ بات کرے، یہ اس کے قول اور فعل کی بات ہے. ٹھیک ہے، تقریر کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نہ وصف کی بات کرتے، کیونکہ عام بندوں کی تقریر اور وصف کی کوئی وہ اس کا بندہ لازمی نہیں ہے. ہم باؤنڈیڈ نہیں، ہم صرف رسول اللہ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر باؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی بات، وصف اور تقریر دونوں ایسی چیزیں ہیں جو صرف نبی کی مانی جاتی ہے. تقریر یعنی ہم خاموشی پکڑنا کسی بات پر، اور وصف یعنی کریکٹر. تو کریکٹر کس کے؟ ماڈل رسول اللہ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. مکتوب وہ حدیث ہے جس کی اضافت کسی تابعی کی طرف ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور نیک آدمی تبع تابعی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی طرف ہوتی ہے. آپ لوگوں نے پہلے پڑھا تھا منقطع، اور اب ہے مقطوع. منقطع جو تھا وہ الگ چیز ہے. حدیث منقطع کے ساتھ اس کا ڈفرنس کریں گے. ٹھیک ہے. حدیث منقطع جو تھا وہ اس کی تو سند میں انقطاع آئی ہوتی ہے، اور مقطوع کی سند کی بات نہیں ہے. یہ حدیث ہوتی ہے انکمپلیٹ، مطلب اس کی اضافت ہی نبی علیہ السلام کے بجائے کس کی طرف ہوتی ہے؟ یا صحابی کے بجائے یا کسی اور کے بجائے تابعی کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو مقطوع کہتے ہیں. مقطوع کی مثال ہے مقطوع قولی اور مقطوع فعلی. مقطوع کی مثلا دونوں ہے، ایک مقطوع قولی یعنی قول کا مقطوع. وہ کس طرح ہے؟ مثلا قول حسن بصری، ہم کہتے ہیں نا حسن بصری کہتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں، امام سیبوی کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی اقوال ہے. اب قول حسن بصری فی صلاۃ الخلف مبتدا، یہ اس کا قول ہے اس نماز کے بارے میں. ٹھیک ہے. قول فعلی کیا ہے؟ قول ابراہیم عن محمد، یہ اس کا کیا نام ہے؟ فعل کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کوئی عمل ہو جو ان سے نقل کیا گیا ہو. علماء کہتے ہیں حکم اس کا یہ ہے حدیث مقطوع کا کہ لا يحتج به فی شیء من الاحکام الشرعیہ، اس کو کسی میں ہم دلیل نہیں رکھ سکتے، ایویڈنس نہیں یوز کر سکتے. فقہ میں، اصول فقہ میں حکم الشرعی کے لیے ہم کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں لے سکتے ایز اے دلیل. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول ہے. ای ولو صحت نسبت لقائلہ، اگر کہ اس کی نسبت صحیح ہو. اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم وی آر اونلی باؤنڈیڈ ٹو دا رسول اللہ علیہ السلام، ناٹ اینی ادر ایلس. So we are not supposed to follow tabi'i or taba tabi'i. If you like, you can. If it is sahih, this is shart. If it is authentic and sahih, like tabi'i like Hasan Basri, tabi'i like Abu Hanifa rahimahullah, these are authentic people. Okay. So اس کے اندر مشہور کتابیں جو ہیں، اچھا اطلاق والمنقطع، کچھ علماء اس کو منقطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا بعض محدثین اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع حدیث کو کہتے ہیں. اس کو منقطع سے ڈپریشیٹ نہیں، بس کہتے ہیں کہ یہ منقطع اور یہ سیم ہے. منقطع وہ جس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی آئی ہوئی. ٹھیک ہے. حدیث کے اندر اس کے سند میں انقطاع آئی ہوئی وہ. اس کی 3 مشہور کتابیں ہیں: مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عند رزاق، اور تفاسیر ابی جریر و ابی حاتم و ابن منظر. So this was our discussion about Hadith Maqtu. Hope you learned
If you have any question, you can ask in comment section. See you inshallah.